الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی سے متعلق آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک زندگی آپ کی کس طرح سے گزری ہے، آپ کے سامنے کچھ اس کا اختصار کے ساتھ خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات دونوں ایک ہی مہینے میں ہوئی ہے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ اس وقت جو چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی پوری عمر 63 سال کی تھی۔ 63 سال کی درمیانی عمر میں آپ نے 40 سال کا زمانہ ایسا گزارا کہ آپ مکۃ المکرمہ میں ایک انسان کی حیثیت سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک مثالی اور نمونے کے انسان کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزاری، اور اس 40 سال کی عمر میں اپنے اخلاق، اپنے پاکیزہ معاملات، اپنی مروت، اپنی دیانتداری اور ایمانداری کا عرب والوں کے دلوں میں ایسا سکہ جما دیا کہ آپ مکۃ المکرمہ میں صادق اور امین، یعنی سب سے سچے اور سب سے ایماندار، اس لقب کے ساتھ مشہور ہو گئے۔ ان لوگوں کے آپس میں کبھی کوئی اختلاف ہوتا تو حضور کی خدمت میں اپنا معاملہ لاتے اور آپ سے اس کا حل کرواتے۔
کسی کو کوئی مال امانت کے بطور رکھنا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس پورے علاقے میں آپ سے زیادہ سچا اور آپ سے زیادہ ایماندار اور دیانتدار کوئی نہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، سچائی اور ایمانداری یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ آدمی زبان کا سچا ہو، دل کا پاک اور صاف ہو اور ایماندار ہو تو اس سے بڑھ کر کے انسان کی عزت کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ دولت کی بنیاد پر عزت نہیں ملا کرتی، عہدے کی بنیاد پر عزت نہیں ملا کرتی۔ یہ تو ہماری سوچ ہے کہ جو آدمی پیسے والا ہو اس کی آہ و بھگت ہوتی ہے، جو آدمی عہدے اور منصب والا ہو اس کا لوگ احترام کرتے ہیں کہ اس کے پاس عہدہ ہے، لیکن یہ ایک نچلی اور سطحی سوچ ہے۔ اصل عزت اور دلوں میں عزت آدمی کی ایمانداری اور اس کے زبان کی سچائی اور اس کے اعلیٰ اور بلند اخلاق کی بنیاد پر آدمی کی قدر ہوتی ہے اور عزت ملتی ہے۔ ہم اسے بھول چکے، اور یہ ایمانداری اور سچائی، معاملات کی صفائی، یہ ہمارے مذہب کا بنیادی حصہ ہے، اور اس میں اپنے اور غیر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اپنا آدمی ہے، رشتے کا ہے، دوست ہے، قریبی ہے، لیکن اگر وہ غلط ہے تو اسے غلط کہنا پڑے گا۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، اور ہمارا مخالف ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، لیکن اگر وہ سچا ہے، اگر وہ حق پر ہے تو ہمیں اس کی طرفداری کرنی پڑے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہی سبق ملا ہے۔ آپ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ خود سچے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو، ایماندار بنو اور ایماندار لوگوں کا ساتھ دیا کرو، جھوٹوں کا، بے ایمانوں کا، دھوکے بازوں کا کبھی ساتھ مت دو۔ یہ ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیم، وہ مذہب جو اپنی سچائی، ایمانداری، دیانتداری کے بنیاد پر جانا اور پہچانا جاتا تھا، آج اس مذہب کے ماننے والوں نے اور اس نبی کے ماننے والوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب سچائی بہت کم بچی ہے، ایمانداری بہت کم بچی ہے، ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کا احساس اب نہ کے برابر ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح، ہمارا فائدہ ہونا چاہیے، ہمارا نفع ہونا چاہیے، ہم اپنے لوگوں کی طرفداری کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ چیز اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 40 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکے والوں کے درمیان گزارا،
آپ نے لوگوں کے حالات جان لیے اور لوگوں نے آپ کو جان لیا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو فیصلہ تھا، یعنی آپ آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لانے والے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اب تبدیلی لانی شروع کر دی۔ اب آپ کا دل مکے کے بازاروں میں نہیں لگتا، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں آپ کی طبیعت اکتاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہائی کی تلاش میں ہیں، جہاں میں رہوں اور میرا خدا رہے اور کوئی تیسرا نظر نہ آئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب نبوت کا زمانہ قریب آنے لگا، حبب الیہ الخلا، تو تنہائی اور گوشہ نشینی آپ کو محبوب بنا دی گئی۔ اب آپ اکیلے الگ تھلگ کہاں جائیں، مکہ چھوڑ کر کہاں جائیں، کیسے اکیلے ہو جائیں؟ اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی اور آپ نے اسی خلوت اور تنہائی کے لیے عجیب و غریب جگہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ بالکل ابتدائی اور آسان باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ مسلمان اسے جانیں۔ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ غار حرا۔ غار حرا کعبۃ اللہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، مکہ ہی کے اندر، انتہائی اونچی پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ وہیں چلنا چاہیے اور وہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے تنہائی اور خلوت کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو حج اور عمرے کی سعادت عطا کی ہے اور وہاں پہنچے ہیں تو وہاں کے تاریخی مقامات کی جو زیارت کرائی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، اس میں تاریخی جگہ غار حرا بھی ہے۔ لوگ دیکھنے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمت کر کے چڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن دیکھتے تو اکثر ہی ہیں۔ وہی غار حرا آج بھی ان کے راستوں کو اور اس غار کی بلندی کو دیکھ کر کمزور دل والا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ذرا سوچو کہ 1450 برس پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہاں تک جاتے ہوں گے۔ اب تو کچھ پتھر تراش کے سیڑھی نما بھی بنا دیا گیا ہے، اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا، چڑھنا جان کو جوخم میں ڈالنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر گئے اور وہیں جا کر بیٹھتے تھے کئی دن تک، تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان لیتے تھے اور پھر وہیں چلے جاتے تھے، کئی دن تک وہیں بیٹھتے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہی کے یہاں آپ رہتے تھے اور وہاں سے غار حرا جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چلی جاتی سامان پہنچانے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس لیے کہ ابھی اسلامی احکامات نہیں آئے، نماز کیسے پڑھی جائے گی نہ حکم نہیں آیا، نہ نماز پڑھنے کا حکم آیا تھا، بس اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان، اور جو آپ کے دل میں بندگی اور عبادت کا طریقہ آتا آپ اس کے مطابق اپنے اللہ سے لو لگا کر وہیں بیٹھتے۔
عجیب بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیا اور وہیں چلے گئے۔ اس کی بلندی پر ایک چھوٹا سا راستہ ہو، اب اتنی جگہ کہ آدمی بس پاؤں پھیلا سکتا ہے کسی طرح سے، جانا بھی بڑا مشکل۔ وہاں سے جو تحقیق کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ اس غار کا منہ بیت اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، اور اس غار میں جب آدمی بیٹھے گا، چونکہ بلندی بہت ہے، تو وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اس کے ایک گوشے سے خانہ کعبہ۔ تو اللہ کے نبی نے اس جگہ کا انتخاب کیا اس لیے کہ وہاں سے اللہ کا گھر دکھائی پڑتا تھا، اور اللہ کا گھر دیکھنا یہ خود عبادت ہے۔ کئی کئی دن تک وہاں بیٹھتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ 6 مہینے کی مدت تک آپ نے تنہائی اختیار کی اور وہیں جا کر اللہ کا ذکر، اس کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ پھر خدا کا وہ فیصلہ آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ خوشخبری اور پیغام لے کر آ گئے جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور آپ کو وہیں پر نبوت عطا کی گئی۔ 40 سال کی عمر میں غار میں وہ نبوت عطا کی گئی، اور قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت آپ پر اتاری گئی۔ میں بہت مختصر کر کے بول رہا ہوں، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اس وقت اتاری گئی وہ 30ویں پارے کے سورہ اقرا کی آیت ہے۔ 5 آیتیں اتاری گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر کو وہ آیتیں سکھلا دی، سنا دی، پڑھوا دیا۔ وہ کون سی آیت تھی؟ جس میں تعلیم، اللہ کی عبادت، انسان کی پیدائش کا مقصد اور انسان کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، لیکن سب کچھ اس میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہی 5 آیتیں۔ میرے بھائیو یاد کر رکھو ان سب چیزوں کو۔ یہ 5 آیتیں جو قرآن کی ترتیب میں 30ویں پارے میں ہے، لیکن اتری سب سے پہلے ہے۔ اس کو تو سب سے شروع میں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ سب سے پہلے ہی آیت اتری ہے، لیکن نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جس آیت کو جہاں رکھنے کا حکم دیا وہیں پر وہ آیت لگا دی گئی۔ حضور کا حکم تھا کہ یہ آیت کو فلاں، اس آیت کو فلاں سورت کے ساتھ لگا دو، لگ گئی۔ اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے انسان اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی تعلیم کا حکم دیا گیا کہ علم حاصل کرو، لیکن علم حاصل کرنے کی ابتدا اور شروعات کیسے ہو؟ اللہ کے نام سے ہو۔ بس یہی بنیادی فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علماء، مدرسے والے اسکول اور انگریزی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے مذہب کی بنیاد مضبوط کر دو، اللہ کو پہچنوا دو، کلمے کو پہچنوا دو، نبی کو پہچنوا دو،
دین کی بنیادی تعلیم دے دو اور چاہے اس کے بعد آپ جو چاہو پڑھو. کس نے منع کیا؟ بہرحال اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا پڑھو. اور ظاہر بات ہے کہ پڑھنا بغیر علم کے نہیں ہوگا، لیکن کہاں سے پڑھو؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا دی کہ یہ انسان جو اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا قابل، اتنا سمجھدار، ساری دولت اور ساری نعمت اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ انسان کو ملی ہے. لیکن اے انسان، تم نے کبھی اپنی حقیقت جانا؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم تو ایک بے جان قطرہ تھے. ہم نے مرحلے در مرحلے گزار کر خون بنایا، لتھڑا بنایا، شکل بنائی، ہڈی جمائی، عظم بنایا. کہاں بنایا؟ کسی نے دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھتا. 9 مہینے تک اللہ دیکھتا ہے، اللہ بناتا ہے. کس نے دیکھا کہ وہ قطرہ خون کیسے بنا، اور خون پھر جمع کیسے، اور جمنے کے بعد وہ لوتھڑا کیسے بنا، اس میں ہڈیاں کیسے آئیں، اس میں ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ کیسے بنے؟ کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے بنا دیا. اب بنانے کے بعد تمہیں ایک زمانے کے بعد دنیا میں لے آ دیا. تم نے بنے بنائے انسان کو دیکھا، اتنا خوبصورت، لیکن جب بن رہا تھا تو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ بنا رہا تھا اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت اور اپنے حکم سے. خدا تمہیں 7 پردے کے اندر اور 7 اندھیری کوٹری کے اندر تمہیں بنا رہا تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. جمے ہوئے خون کے ذریعے ہم نے تمہیں اتنا خوبصورت انسان بنا دیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم. یہ بچے بھائی گڑبڑ کر رہے ہیں بہت. یہ سب کون کن کو کنٹرول کرے گا؟ اوپر بندروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے. بندر آتا ہے تو دوڑ کے بھاگتے ادھر ادھر ہے. بہرحال ہماری طرف متوجہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں اس رب کا نام لو اور نام لے کر پڑھو جو اکرم، سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے. اس سے بڑھ کر عزت و کبریائی اور جلال و جبروت کسی کے پاس نہیں. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں لکھنا پڑھنا سکھایا. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور انسان کو وہ علوم عطا فرمائے جو انسان نہیں جانتا تھا. ایک بات یاد رکھو، درمیان میں آ گئی بات. انسان کو اللہ تعالی نے فرشتوں پر جو فوقیت اور فضیلت دی ہے وہ علم کی بنیاد پر. علم ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا. ورنہ فرشتوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہے؟ اور فرشتوں سے اللہ نے جب یہ کہا تھا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے تو فرشتوں نے یہی کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں جھگڑا کرے گی، فساد کرے گی، اختلاف کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی. ہم تو کافی ہیں آپ کی عبادت کے لیے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ کی پاکی اور قدوسیت کو بیان کرتے ہیں. ہم کافی ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے. پھر اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علوم عطا فرمائے، علم دیا، چیزوں کا نام بتلایا، علم عطا فرمایا. وعلم آدم الاسماء كلها،
آدم کو علم دیا، اور پھر اس کے بعد آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پروردگار آپ پاک ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ نے آدم سے فرمایا آدم تم بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، اور آدم نے فٹافٹ نام بتا دیا، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انسان کی علمی برتری کو دکھلا دیا کہ دیکھو علم وہ چیز ہے جس علم کی بنیاد پر اللہ نے آدم کے آگے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا، مسجود ملائکہ بنا دیا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی، علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان جو نہیں جانتا تھا ہم نے انسان کو وہ چیزیں بتائیں۔ کس کے ذریعے بتائیں؟ انبیاء کے ذریعے بتائیں۔ علم انبیاء کے ذریعے آیا دنیا کے اندر، یاد رکھو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آیا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، سب سے پہلے انسان ہیں۔ آدم کے ذریعے علم آیا، زندگی گزارنے کا طریقہ، روزی روٹی، یہ سب باتیں یاد رکھو۔ سب سے پہلے کھیتی کی ہے حضرت آدم نے، اس لیے کہ انسان دنیا میں آیا، سب سے پہلی ضرورت اسے کھانا ہے، کہاں سے کھائیں گے؟ کھیتی کرائی آدم علیہ السلام سے، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو کاشتکاری کا علم یہ ہے، کاشتکاری ایسے کی جاتی ہے، جتائی بوائی ایسے کی جاتی ہے، غلے ایسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ آدم کے ذریعے یہ طریقہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کچھ زمانے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے دنیا کو علم دیا، کس چیز کا؟ دو چیزوں کا، ایک پہننے کا کہ پہنے کیسے، کرتا کیسے بنائیں وغیرہ وغیرہ، یعنی پہننے کا سامان، یہ علم آیا ادریس علیہ السلام کے ذریعے۔ اور لکھنے کا علم ادریس علیہ السلام کے ذریعے آیا۔ کان یخط خطا، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے لکھنا سکھایا ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ ابھی کوئی شریعت نہیں آئی، ابھی کھاؤ گے کہاں سے، غلہ کیسے پیدا ہوگا، دنیا میں آئے اور سردی گرمی سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہوگا، تمہیں بولنا کیسے آئے گا، لکھنا کیسے آئے گا، یہ سب چیزیں انبیاء کے ذریعے آئی ہیں دنیا کے اندر۔ اور انبیاء علیہ السلام نے دنیا کو یہ سب چیزیں بتلائیں۔ شریعت جو آئی ہے وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے آئی ہے، اس کے پہلے یہ شریعت نہیں تھی۔ اس کے پہلے جو اللہ کا حکم تھا بس اللہ کی عبادت کرو، کیسے کرو اللہ نے اس زمانے میں جیسے بتایا ہوگا ویسے کی جاتی تھی۔ دنیا میں مکان کیسے بنانا ہے، کھیتی کیسے کرنا ہے، لکھائی پڑھائی کیسے کرنی ہے، کپڑے کیسے بنانے بننے ہیں، یہ سب انبیاء علیہ السلام کے شروع کے دور کے جو انبیاء ہیں ان کے ذریعے اللہ نے یہی تعلیم دی تاکہ یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ جب رہنے سہنے کھانے پینے لکھنے پڑھنے کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ نے ان کی نسل میں حضرت نوح کو پیدا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ نے سب سے پہلے ایسی وحی اتاری جو تشریعی تھی، جس میں شریعت کے احکامات تھے۔ اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ موضوع میرا آگے بڑھ گیا بہت۔ آدم ثانی کہا جاتا تھا اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس طوفان میں سب ختم ہو گئے، کشتی والے صرف بچے تھے،
اب کوئی نہیں بچا۔ حضرت نوح کے 3 اولاد بچی، اور ان 3 اولاد سے اللہ نے پھر اس دنیا کو بسا دیا۔ حام، سام، یافس، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو ایمان لائے تھے حضرت نوح پر اور کشتی میں سوار تھے، ورنہ حضرت نوح کا وہ بیٹا جس کا نام کنعان تھا، جو حضرت نوح کے کہنے کے باوجود اس کشتی پہ سوار نہ ہو سکا، اللہ نے اسے ختم کر دیا، اسے غرق کر دیا، وہ ڈوب گئے، ختم ہو گئے۔ یہ 3 اولاد حضرت نوح کی، کنعان تو ڈوب کے ختم ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان سے دنیا بسا دی، اور اسی زمانہ چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ حضرت ابراہیم آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت اسماعیل آئے، اور موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، داؤد، سلیمان وغیرہ وغیرہ کتنے نبیوں کے نام لو، سب آتے رہے۔ اخیر میں سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ شریعت جو اللہ نے حضرت نوح سے چلائی تھی، وہ اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر مکمل کر دی، ختم ہو گئی، اب کوئی شریعت نہیں آئے گی قیامت میں۔ شروعات ہوئی حضرت نوح سے، اس کا اختتام ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کو جو نبوت ملی وہ آخری نبوت، آپ کو جو کتاب ملی وہ آخری آسمانی کتاب، آپ کو جو شریعت ملی وہ قیامت تک باقی رہنے والی شریعت۔ اب نہ کتاب آئے گی، نہ نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، اور اگر کوئی آئے گا اور یہ کہے گا تو وہ امت کا کذاب اور دجال ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا جو یہ کہے کہ میں نئی شریعت لے کر آیا ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں۔ وہ ایک مضمون ہے مستقل۔ بہرحال شریعت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام پر چلنے کا نام ہے، اور اپنے من کی چیزوں کو دین بنا کر پیش کرنے کا نام شریعت نہیں ہے۔ یہ تباہی، بربادی، مصیبت، پریشانی کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ میں اور آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بہرحال اتنی گفتگو پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عقیدت، آپ کا کامل اتباع نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات 1 منٹ، 2 اعلان ہے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ادھر کرونا نے 2 سال میں ہر دینی پروگرام، اصلاحی پروگرام کو ختم کر دیا تھا، لیکن الحمدللہ حالات بدلے، بہتر ہوئے، اس لیے انشاءاللہ معمول کے مطابق 12 ربیع الاول منگل کا دن میں 9:30 بجے انجمن اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام مسجد بلال مالتی باغ میں اصلاحی جلسہ ہو رہا ہے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا، آپ حضرات اس میں شرکت کیا کرتے ہیں، میں آپ کو اس دن پروگرام میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ وقت کا لحاظ رکھیے، 9:30 بجے کا وقت رکھا گیا دن میں۔ دوسرا اعلان وہ ایک صاحب کی بیماری سے متعلق ہے۔ اسحاق استاد کے یہاں حاجی عبدالودود صاحب مرحوم، بہت سے پورا لوگ جانتے ہوں گے، وہ پنجاب میں رہا کرتے تھے اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ حاجی عبدالودود صاحب مرحوم کے صاحبزادے ریاض الدین صاحب اس وقت شدید بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے بھی عافیت کی اور اللہ سے فضل کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت اور فضل کا معاملہ فرمائے۔